بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے جس سفر کا آغاز ہوا تھا، وہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تذکرے تک آن پہنچا ہے۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا اور صبح صادق کی ضیابار سہانی ساعتیں تھیں۔ رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے کو تھا، جب مکے کے سردار حضرت عبد المطلب کے فرزند کی جوان سال بیوہ کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا وہ نور چمکا جس کا ہزاروں برس سے انسانیت کو انتظار تھا۔ اس ساعت سعید میں سارا گھر بقع نور بن گیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور ہر شے چاندنی میں جیسے نہا گئی ہو۔ اس موقع پر عناصر کائنات ہی نے نہیں، مکینان عرش نے بھی خوشیاں منائی۔ ہر شے رقصاں تھی، ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالے اور تاریکیوں کو روشنیاں عطا کرے گا، جو دلوں کو انوار عطا کرے گا۔ وہ بے مثال ہوگا اور باکمال ہوگا، نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے نہ اس جیسا کوئی ہوگا۔ ایسا مولود مسعود پیدا ہوا جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غم زدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا کلبہ احزاں ہی جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور ہرماں نصیبوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کراہ رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مژدہ جاں فضا مل چکا تھا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور ساری نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے بڑھے اور اس مے طہور سے جتنے جام نوش جاں کرنے کی ہمت رکھتا ہے اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگا لے۔ طیور خوش نواز مزمہ سنج ہوئے کہ خزاں کی چیرہ دستیوں سے تباہ حال گلشن انسانیت کو سرمدی بہاروں سے آشنا کرنے والا آ چکا ہے۔ سرب اگر یہاں غنچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آ گیا ہے، اور جگا کر انہیں شگفتہ پھول بنانے والا آ گیا ہے۔ افسردہ کلیاں مسکرانے لگی تھیں کہ ان کے دامن کو رنگ و نکھت سے فردوس بداماں کرنے والا آ گیا ہے۔ علم و آگہی کے سمندروں میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے ہوئے تھے، ان میں شوق سود انگڑائیاں لینے لگا۔ خیر مقدم کے ترانوں سے فضائیں جھوم اٹھیں۔ مرحبا
صلی علی کہہ کر ہوائیں جھوم اٹھیں، آمنہ کا لخت دل نور نظر پیدا ہوا، خاندان ہاشمی میں ایک گوہر پیدا ہوا، رات کے پچھلے پہر نجم سحر پیدا ہوا، ایک بشر کہیے جسے خیر البشر پیدا ہوا، ہر نبی کے لب پہ تھی جس کی خبر پیدا ہوا، راہ حق میں رہبروں کا راہبر پیدا ہوا، حاصل کن باعث کون و مکاں پیدا ہوا، عاقب و خاتم امام مرسلاں پیدا ہوا، بن کے تقدیر جہاں نجم الہدا پیدا ہوا، نور حق بدر الدجا شمس الدہا پیدا ہوا، ہادی برحق رسول ہاشمی پیدا ہوا، قاسم و فتاح و نور و ابتہی پیدا ہوا، حاصل لولاق محبوب خدا پیدا ہوا، محرم اسرار دانائے دنا پیدا ہوا، خاتم ختم نبوت کا نگی پیدا ہوا، سر گروہ اولین و آخری پیدا ہوا، احمد و حامد محمد مصطفیٰ پیدا ہوا، مقتدا و منتہا و مجتبیٰ پیدا ہوا۔ ناظرین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق امام حلبی نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ دوسرا قول 8 ربیع الاول کا ہے۔ ابن داہیہ نے کہا اس کے علاوہ کوئی بھی قول صحیح نہیں ہے اور اس پر مورخین کا اجماع ہے۔ قطب قسطلانی نے کہا کہ اس کو اکثر محدثین نے اختیار کیا ہے، یعنی جیسے حمیدی ان کے شیخ ابن حزم، اور ایک قول 2 ربیع الاول کا بھی ہے، اس پر ابن عبد البر نے جزم کیا ہے۔ ایک قول ناظرین کرام 18 ربیع الاول ہے، اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں سے 12 دن باقی رہ گئے تھے، اور ایک قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 8 رمضان المبارک تھی، اور اس کو بہت سارے علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ یہی اس کے موافق ہے جو اس میں سے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ سے ایام تشریق یا یوم عاشورہ کو حاملہ ہوئیں، اور آپ ان کے شکم اطہر میں پورے 9 ماہ رہے۔ لیکن بعض نے کہا یہ قول بہت زیادہ غریب ہے، اور اس کے قائل کا اعتماد اس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی آپ کی طرف جو وحی آئی وہ رمضان المبارک میں آئی، تو آپ کی ولادت بھی رمضان مبارک میں ہوگی۔ طبقات ابن سعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سے متعلق یہ روایات منقول ہیں کہ ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 10 راتیں گزری تھیں کہ دوشنبہ کے دن، پیر کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب فیل اس سے پہلے نصف ماہ محرم میں آ چکے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور واقع فیل کے درمیان 55 راتیں گزر چکی تھی۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ابو معشر نجیح المدنی کہا کرتے تھے کہ ماہ ربیع الاول کی 2 راتیں گزری تھیں کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر سیرت ابن ہشام کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز 12 ربیع الاول عام الفیل کو اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ امام ابن جریر طبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ نوشیروان کی حکمرانی کا یہ 40واں سال تھا۔ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن فجر کے وقت
ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بمطابق 20 اگست 570 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اہل مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ولادت کی زیارت کے لیے اسی تاریخ کو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن اقلا، عبداللہ بن عباس، محمد بن کعب، عمران بن مناہ، سعید بن جبیر بنت ابی تجراح اور قیس بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفیل میں پیدا ہوئے، اور یوم الفیل سے مراد عام الفیل ہی ہے۔ جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک منفرد نورانی ولادت تھی، جس میں عجیب واقعات، محیر العقول واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ ساتھ سیدہ آسیہ اور جناب مریم سلام اللہ علیہما بھی تشریف لائیں، اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ اپنی موجودگی سے حضرت سیدہ آمنہ کو آپ نے دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم اور بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ مخدوم عالمین سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا بیان علامہ احمد بن زینی دہلان نے یوں نقل فرمایا کہ اس روز میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا، جیسے قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ پھر وہ بڑے پیار سے بولی کہ آمنہ یہ پی لو۔ میں نے پی لیا۔ پھر دوسری بولی اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے استفسار پر ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہم السلام ہیں، اور ان کے ساتھ جنتی حوریں بھی ہیں۔ اس ساعت سعید میں سارا گھر ناظرین کرام بقع نور بن گیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ کائنات کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا، اور ہر چیز جیسے چاندنی میں نہا گئی ہو۔ اس موقع پر عناصر کائنات ہی نہیں، ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے۔ ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالے اور تاریکیوں کو روشنیاں عطا فرمائے گا، دلوں کو انوار اور نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا۔ وہ بے مثال ہوگا، وہ باکمال ہوگا، اور نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے، نہ اس جیسا کوئی اور ہوگا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے قول کو علامہ ابن سعد نے ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے کہ ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے، جس کی روشنی میں شام تک کے محلات مجھے نظر آنے لگے۔ بوقت ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کے برعکس بالکل پاک اور صاف تھے۔ طبقات ابن سعد کی ہی ایک روایت سیدہ آمنہ سے متعلق یہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا، اس سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ عثمان فاطمہ بنت عبداللہ الثقیفہ اس موقع پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی۔ ان کے قول کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اور امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ
میں سوچنے لگی کہ یہ مجھ پر کہیں گر نہ جائیں۔ جب حضرت سیدہ آمنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا جس سے گھر اور سب در و دیوار منور ہو گئے، یہاں تک کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ امام حاکم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بارے میں ہمیں خبر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، اور میری ماں جب مجھ سے حاملہ ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ گویا اس سے ایک نور نکلا ہے۔ ایک روایت میں لفظ چراغ بھی ہے اور ایک میں شہاب نکلا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس سے سرزمین شام میں سے بصرہ تک کے محلات روشن ہو گئے۔ ناظرین کرام، امام حلبی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو عامر میں سے ایک بوڑھا شخص شیخ کبیر آیا جو اپنی قوم کا سردار تھا اور ایک لاٹھی کو ٹیکتا ہوا آیا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی مثال دی اور آپ کو اپنے دادا کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ اے ابن عبد المطلب، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے آپ کو اسی کے ساتھ بھیجا ہے جس کے ساتھ اس نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ آگاہ ہو جائیے، آپ کو ایک امر عظیم کی سو بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اور ان کے خلفاء پچھلے انبیاء بنو اسرائیل میں سے 2 گھرانوں میں سے ہی تھے، جبکہ آپ ان میں سے ہیں جو پتھروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ کو نبوت سے کیا واسطہ؟ لیکن ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ آپ مجھے اپنے قول کی حقیقت کی خبر دیجئے کہ اس بات میں حقیقت کتنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کو پسند فرمایا اور فرمایا، اے بنی عامری بھائی، ان باتوں کے جواب کے لیے جن کے متعلق تو نے سوال کیا ہے وقت اور تفصیل درکار ہے، تو بیٹھ جائیے۔ تو وہ اس طرح بیٹھ گیا جس طرح ایک اونٹ بیٹھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بنو عامر کے بھائی، میرے قول کی حقیقت اور میرے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی جب انہوں نے یہ کہا تھا، اے ہمارے رب، تو ان میں ایک معزز رسول بھیج جو انہی میں سے ہو جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو عزیز اور حکیم ہے۔ یعنی اس وقت انہیں کہا گیا، آپ کی دعا کو قبول کیا گیا اور یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد یہ مبارک ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ ذکر فرمایا کرتی کہ جب وقت آیا تو مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو وضع حمل کے وقت عورتوں کو ہوا کرتی ہے، اور گھر کے افراد کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ دفعتاً میں نے ایک ہیبت ناک آواز کو سنا جس کی وجہ سے میں کچھ خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب شے جس کو میں سفید پرند کے بازو سے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوا، اور اس نے میرے دل کے مقام کو مالش کی، جس سے وہ خوف و ہراس اور جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی وہ دور ہو گئی۔ پھر میں نے رخ پھیر کر دیکھا تو ایک دودھ کا پیالہ خود سے نمودار ہوا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے اسے پی لیا۔ پھر مجھ سے ایک بلند نور چمکا
اس کے بعد میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ میں اس پر تعجب کر ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان سفید فرش بچھا دیا گیا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ اس نومولود کو لوگوں کی نظروں سے بچا لو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک ٹکڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے میری آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑ دیا گیا۔ اس وقت مجھے درد ذہ ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریا وزاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا جو آسمان کی جانب سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو مجھ سے روپوش کر دیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی، ندا سنی، جو ندا دے رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشارق و مغارب میں لے جایا جائے اور سمندروں کی سیر کروائی جائے، تاکہ وہ سب آپ کے نام نامی اور اسم گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ کا اسم گرامی اور نام نامی دریاؤں میں رقم کیا گیا ہے، کیونکہ شرک اور اس کے لوازمات و اسباب کو آپ کے زمانے میں مٹا دیا جائے گا۔ پھر وہ بادل جلد ہی آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے۔ آپ آبدار موتیوں کی 3 کنجیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی کہنے والے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت، غلبہ اور نبوت کی کنجیاں دست مبارک میں لے رکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بادل سامنے آیا، اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے پروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے بھی آپ کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا اور آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے پھر منادی کو ندا کرتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرق اور غرب اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مولدات پر لے جایا جائے اور آپ کے حضور جن و انس اور ہوش و طیور کی روحوں کو پیش کر دیا جائے، اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفا، نوح کی رقت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی زبان، یعقوب کی مسرت، یوسف کا جمال، داؤد کا لہن، ایوب کا صبر، یحییٰ کا زہد اور عیسیٰ کے کرم سے بہرہ ور کر دیا جائے، اور تمام نبیوں کے اخلاق حمیدہ اور فضائل جلیلہ سے آراستہ کر دیا جائے۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے موجود پایا۔ آپ ابھی لیٹے ہوئے تھے، سبز حریر کو تھامے ہوئے تھے۔ پھر کسی کو کہتے سنا کہ خوشی ہے، خوشی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو تھام رکھا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں جو آپ کے حلقہ نبوت سے باہر ہو۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔ اس نے اس حریر کا سرا کھولا اور ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ پھر اس آفتابے سے آپ مسلم کو 7 مرتبہ غسل دیا گیا، اور دونوں شانوں کے درمیان اس انگشتری سے مہر لگا دی گئی اور حریر میں آپ کو پھر لپیٹ دیا گیا۔ پھر آپ کو اٹھایا اور کچھ دیر بعد
اپنے بازوؤں میں رکھ کر میری طرف پڑھا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے، اور یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو جبریل امین نازل ہوئے اور ان کی ناف کو آپ نے کاٹا تھا اور ان کے کان میں آذان دی تھی اور اس کو ایک سفید کپڑا پہنایا تھا۔ لیکن جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی مختون کی صورت پر، یعنی سرما لگائے ہر طرح کی آلائش سے پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ لے کے پیغام طرب باد بہاری آ گئی، سلسبیل رحمت و الطاف باری آ گئی، قسمت عالم سنور جانے کی باری آ گئی، صاحب ختم نبوت کی سواری آ گئی، اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا، آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کے یہاں میری عزت میں سے یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور میری شرمگاہ کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی مختون کی صورت پر 6 دیگر انبیاء کرام کی ولادت ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق وہ پاکیزہ، معزز اور محتشم ہستیاں، ان میں سے حضرت زکریا، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت یوسف، حضرت حنظلہ عیسیٰ، حضرت موسیٰ و آدم و نوح، شعیب، سام، لوط اور صالح، سلیمان اور یحییٰ، ہود اور خاتم الانبیاء علیہم السلام یہ ہیں۔ ناظرین کرام، امام حلبی لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، آپ زمین پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بند کیے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے، جیسے اس کے ساتھ تسبیح بیان کرنے والا اشارہ کرتا ہے، اس طرح تشریف لائے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب آپ میرے شکم سے نکلے تو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ سجدے میں تھے۔ آپ نے اپنی انگلی اسی طرح اٹھا رکھی تھی جیسے انتہائی عاجزی اور انکساری کرنے والا اٹھایا کرتا ہے۔ اس روایت سے امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کے امر کی ابتدا بارگاہ الوہیت میں قرب پر ہوئی۔ ابن سعد نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ اپنے ہاتھوں کے بل واقع ہوئے، اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی ہتھیلیوں اور گھٹنوں مبارک کے بل اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبعی کیفیت کے حوالے سے ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو جنم دیا، وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر مٹی کی مٹھی لی اور سجدے کی طرف مائل ہو گئے۔ وقت ولادت آپ ناف بریدہ تھے، میں نے ان پر پردہ ستر کے لیے مضبوط پردہ ڈالا، مگر کیا دیکھتی ہوں کہ وہ پھٹ چکا ہے اور یہ اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں جس سے دودھ کا فوارہ پھوٹ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ولادت والے برس ہر عاملہ عورت کو بیٹا ہی عطا کیا۔ اس بارے میں امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سال، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، دنیا کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے
بیٹوں سے حاملہ ہو جائیں۔ سہیلی نے واقدی سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے کلام کیا، جلال ربی الرفیع، میرے بلند و بالا رب کا جلال۔ اور روایت کیا گیا کہ سب سے پہلا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے شکم اطہر سے باہر تشریف لاتے وقت کیا، آپ نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص سے کبریٰ میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دے دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کیا کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا کرتے، اور جس طرف آپ اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جایا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے سے بہلایا کرتا تھا، اور اس کے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ولادت باسعادت کے حوالے سے یہود و نصارہ کی تصدیق کے باب میں امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ علماء یہود نے اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر دے دی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میری عمر 7 یا 8 برس تھی، اور میں جو دیکھتا یا سنتا تھا اسے خوب ذہن نشین کر لیا کرتا تھا۔ ایک صبح ایک یہودی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر چلایا، اے یہودیو! یہودی اس کے پاس جمع ہو گئے، میں سن رہا تھا۔ یہودیوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اسی کے ساتھ ان کی ولادت ہو گئی ہے۔ یہود کی بعض قدیم کتب میں اس ستارے کا طلوع ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ جناب کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا رکھا تھا کہ فلاں ستارہ جو تمہارے یہاں معروف ہے، جس کا یہ نام ہے، جب وہ حرکت کرے اور اپنی جگہ سے چلنے لگے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت ہوگا۔ گویا علماء بنی اسرائیل نسل در نسل اس بات سے آگاہ تھے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس تذکرہ جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا، اور تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہود اس ولادت کی رات سے واقف تھے، اس گھڑی سے واقف تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شخص سے روایت کرتی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت مکے میں موجود تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر تھا۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے تو اس نے قریش کی محفل میں پوچھا کہ کیا آج تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا کہ بخدا ہم جانتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہودی نے کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے خوب ذہن نشین کر لو۔ آج رات اس آخری امت کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ گروہ قریش ان کا تعلق تم سے ہوگا، ان کے کاندھے پر نشان ہوگا جس میں لگاتار بال اگے ہوں گے، یعنی مہر نبوت ہوگی۔ یہودیوں کی یہ بات سن کر سارے اہل محفل تعجب کرتے ہوئے اٹھ گئے، اپنے اپنے گھر پہنچے۔ ہر شخص نے اپنے اہل خانہ سے یہ ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس رات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام نامی محمد رکھا گیا ہے۔ وہ لوگ پھر اس یہودی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آج رات جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم اسے جان گئے ہیں۔ یہودی نے کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ لوگ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں ذرا اپنا نور نظر تو دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا، اس نے مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا، ہوش آیا تو اسے قریش نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا بخدا آج بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اے معاشر قریش خوشیاں مناؤ، اس مولود مبارک کی وجہ سے مشرق و مغرب میں تمہاری سلطنت کا ڈنکا بجے گا۔ امام واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابھی قریش میں سے کسی کو بھی اس ولادت کا علم نہیں تھا۔ اس یہودی نے کہا اے قریش والو، تمہاری طرف آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ وہ قریش کی محفل میں گھومنے لگا، اسے کچھ علم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ولادت کہاں ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ جناب عبد المطلب کی مجلس میں آن پہنچا۔ پھر وہی سوال کیا، اسے بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے تورات شریف کی قسم، وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ناظرین کرام، امام زینی اور امام جلال الدین سیوطی روایت کرتے ہیں کہ مر الزہران کے مقام پر اہل شام میں سے ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام عسیس تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے کثیر علم سے نواز رکھا تھا۔ وہ اپنے گرجا گھر میں ہی محو عبادت رہا کرتا۔ وہ مکہ مکرمہ جاتا تھا، لوگوں سے ملاقات کرتا اور انہیں بتاتا کہ اہل مکہ وقت آن پہنچا ہے، اب تم میں وہ مبارک بچہ پیدا ہو جس کے لیے سارے اہل عرب جھک جائیں گے، جو عرب کا مالک بن جائے گا۔ جس نے ان کا زمانہ پا لیا اور ان کی اتباع کر لی تو اس نے سمجھو کہ بھلائی پا لی، جس نے انہیں پا لیا مگر ان کی مخالفت کی تو وہ ہلاک ہو گیا، بھلائی نہیں پا سکے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مکہ مکرمہ میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا وہ راہب اس کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی تک وہ مبارک بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جس صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم شجاعت میں جلوہ گر ہوئے تو جناب عبد المطلب اسی راہب عسیس کے پاس آئے، اس کے گرجا گھر کے نیچے کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ اس نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں عبد المطلب ہوں۔ جس پر عسیس نے کہا کہ تم ہی اس مبارک بچے کے دادا ہو۔ آج وہ مبارک بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں میں بار بار گفتگو کیا کرتا تھا۔ آج رات ان کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ انہیں کوئی جسمانی درد ہوگا جس کی بنا پر وہ 3 روز تک دودھ نوش نہیں کریں گے، لیکن پھر انہیں صحت ملے گی۔ اس رات اس راہب نے عبد المطلب کو خبردار کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ کسی کو ہرگز نہ بتانا۔ اتنا حسد کسی اور سے نہیں کیا جائے گا جتنا ان سے حسد کیا جائے گا، اتنی بغاوت کسی اور سے نہیں کی جائے گی جتنی بغاوت ان سے کی جائے گی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ اس راہب نے کہا اگر ان کی عمر زیادہ طویل بھی ہوئی تو وہ 70 سال سے زائد اس جہان فانی میں قیام نہیں فرمائیں گے۔ وہ اس عشرے کے کسی طاق سال میں
وصال فرما جائیں گے۔ ان کی امت کے اکثر لوگوں کی عمریں اوسطاً اتنی ہی ہوں گی۔ ناظرین کرام، امام جلال الدین سیوطی نے بحوالہ ابن سعد، حاکم، بہقی اور ابو نعیم حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی تاجر مکے میں رہا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب اور اس میں ولادت، اس یہودی نے قریش کی مجلس میں کہا کہ اے گروہ قریش، کیا آج رات تمہارے یہاں کوئی فرزند پیدا ہوا ہے؟ قریش نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے کہا کہ پوچھو، اور میں جو بات تمہیں بتاتا ہوں اسے یاد رکھنا، کیونکہ میرے علم کے مطابق آج رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس پر کثرت سے بال ہیں، گویا کہ وہ گھوڑے کا عیال ہے۔ وہ بچہ 2 راتوں تک دودھ نہیں پیے گا، کیونکہ ایک عفریت جنی نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ پینے سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر قریش کی مجلس برخاست ہو گئی اور وہ لوگ یہودی کی باتوں پر تعجب کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو تقریباً سبھی نے اس بات کا گھر والوں سے ذکر کیا حیرانگی کے ساتھ۔ اسی طرح ہر طرف چرچا ہونے کے بعد کسی نے بتایا کہ آج رات ایک لڑکا عبداللہ مرحوم کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ پھر اہل قریش نے اس یہودی سے ملاقات کی اور اس کو بتایا تو یہودی نے کہا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں اس بچے کو دیکھ کر شناخت کر سکوں۔ وہ آئے اور حضرت آمنہ سے عرض کیا کہ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی گود میں ڈال دیا۔ یہودی نے کپڑا اٹھا کر اس علامت کو دیکھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اس کی حالت درست ہوئی تو قریش نے کہا کہ ہم کو تمہاری تکلیف پر افسوس ہے، ہم پریشان ہیں کہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا تھا۔ یہودی نے کہا بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی۔ اے قبائل قریش، کیا تم اس بچے کی ولادت سے خوش ہو رہے ہو؟ لیکن خبردار ہو جاؤ کہ یہ فرزند تم پر اس طرح غلبہ پالے گا کہ آفاق میں تمہارے یعنی قریش کے نام کے بجائے اس فرزند کا ہر طرف شہرہ ہو جائے گا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت تمام بت اوندھے گر پڑے تھے۔ پہلے تذکرہ ناظرین کرام ہو چکا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک بی بی آمنہ سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا، اس وقت بھی بت اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں سے نیچے گر پڑے ہیں، وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ میں نے کعبۃ اللہ کی دیوار سے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ اور مختار تشریف لا چکے ہیں جن کے دست اقدس سے کفار ہلاک ہوں گے۔ وہ خانہ کعبہ کو بتوں کی پوجا سے پاک کر دے گا اور ایک معبود اللہ کی عبادت کا حکم دے گا۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ قریش کے بعض افراد جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر اور عبید اللہ بن جہش بھی تھے، وہ ایک بت کے پاس جمع ہوتے تھے۔ جس رات ولادت باسعادت ہوئی وہ اس شب اس کے پاس جمع تھے۔ انہوں نے اس بت کو منہ کے بل گرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اسے عجیب سمجھا، انہوں نے اسے پکڑا اور پھر سیدھا کر دیا۔ وہ پھر سیدھا ہونے کی دیر تھی، دوبارہ اسی طرح گر پڑا، انہوں نے اسے پھر سیدھا کیا، وہ تیسری بار بھی گر پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی عجیب امر کی وجہ سے گرا ہے۔ ان میں کسی نے ایسے اشعار کہے جن میں بت کی اس حرکت پر تعجب کیا گیا تھا اور اس سے متعلق پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے بت کے پیٹ سے کسی کو بآواز بلند یوں کہتے ہوئے سنا کہ ہم اس بچے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں جس کے نور مبارک سے زمین کے شرق و غرب کے سارے کنارے روشن ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، کعبہ معظمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جھومنے لگا۔ وہ لگاتار 3 شب و روز تک جھومتا رہا۔ یہ پہلی علامت تھی جسے قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دیکھا تھا۔
سینکڑوں میل دور ایران میں ایوان کسریٰ میں اضطراب ہو گیا، اس میں دراڑیں پڑ گئیں۔ حالانکہ یہ عمارت انتہائی مستحکم بنیادوں پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس دوران ایک آواز بلند ہوئی اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ یہ واقعہ اس وجہ سے رونما نہیں ہوا تھا کہ اس عمارت میں کوئی خلل تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ یہ میرے نبی، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانی بن جائے جو سطح زمین پر برقرار رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب خلیفہ ہارون الرشید نے ایوان کسریٰ کو گرانے کا ارادہ کر لیا تو اسے یحییٰ بن خالد برمکی نے کہا کہ امیر المومنین اس عمارت کو نہ گرائیں، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ اسی رات فارس کی آتش کدہ کی آگ بجھا دی گئی تھی، حالانکہ اس کو جلانے والے خدام ہمہ وقت وہاں موجود رہا کرتے تھے۔ فارس سے ایک شخص نے کسریٰ کو لکھا کہ اس رات آتش کدے بجھ گئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے 1000 سال سے یہ آتش کدہ مسلسل شعلہ زن تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھا تھا۔ اس شب جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ اس کی وسعتوں کے باوجود اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں پانی کا نشان تک نہ رہا تھا۔ اس کے عامل نے کسریٰ کی طرف یہ بات لکھ کر بھی بھیجی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی بحوالہ ابن سعد روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضور کی ولادت کے وقت میرے بطن سے نور کا ظہور ہوا، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور حضور سلام پاک صاف پیدا ہوئے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی آلودگی نہ تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر رکھا گیا تو آپ اپنے دست مبارک کے سہارے بیٹھ گئے۔ ابو نعیم نے عمرو بن قسمیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، اور وہ علوم کے مخزن تھے، کہ جب سیدہ آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دیے جائیں اور فرشتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فرشتے باہم مجدے سناتے اترے، خوشیاں مناتے اترے، اور دنیا کے پہاڑوں کا ارتفاع بڑھ گیا، سمندر کی سطح گہری اور دریاؤں کی روانی تیز ہو گئی۔ شیطان ملعون کو 70 طوقوں میں جکڑ کر بحر عمیق میں الٹا کر کے ٹانگ دیا گیا، اور اس کی ذریات اور سرکش جنات کو پابہ زنجیر کر کے بند کر دیا گیا۔ آفتاب عالم تاب کو نور عظیم کا لباس پہنایا گیا، اور 70,000 حوریں خلا میں اس کے سر پر ایستادہ کی گئیں، جو کہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اس سال سارے جہان کی عورتوں کے لیے بحرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اولاد نرینہ سے حاملہ ہو جائیں، اور کوئی درخت، ناظرین کرام، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر پھل نہ آ گیا ہو، کسی قسم کا خوف نہیں تھا، اور دور دراز علاقوں اور راہوں میں عافیت ہی عافیت تھی، امن ہی امن تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو 4 سو سعادت کی رحمت کی برسات ہونے لگی، ظلمت اور تاریکیاں چھٹنے لگیں، اور سارا جہان نزہت و نور سے معمور ہو گیا۔ ملائکہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے، اور ہر آسمان میں ایک ستون نور افشاں قائم کر دیا گیا۔ آسمانوں میں یہ ستون مشہور و معروف ہیں، اور معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ یہ ستون میری ولادت کی خوشی میں قائم کیے گئے، اور جس رات میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ رب العزت نے حوض کوثر کے کناروں پر مشک سے معطر 70,000 درخت اگائے، اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو
اہل جنت کے لیے بہور بنا دیا۔ اس روز تمام آسمان والے اللہ رب العزت سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے اور تمام بت اوندھے منہ گر پڑے، لیکن لات و عزیٰ کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مقامات سے رب تعالیٰ کے حکم پر اٹھ کر نکل آئے تھے اور کہتے تھے قریش کا بھلا ہو کہ ان کے یہاں امین آ گئے ہیں، ان میں صدیق تشریف لے آئے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی، اب اللہ رب العزت میرے نور کو لوٹا دے گا اور جوک در جوک توحید پرست میرے پاس آئیں گے، اب اللہ رب العزت مجھ کو جاہلیت سے پاک کر دے گا۔ اے عزمی تو ہلاک ہو گیا، اور 3 قریش نہیں جانتے کہ انہیں کیا مصیبت پہنچی ہے۔ شب و روز بیت اللہ شریف کا رقص نہیں روکا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا خوبصورت تذکرہ کیا۔ الفاظ مدح سرائی کا حق تو نہیں ادا کر پائے، زبان و خیال بے بس رہے، زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہی نعت پھر نہ ہوئی، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ہی مزید تذکرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کا اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی اور مفہوم اور اس کی تجلیات کا ذکر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم تسلیمات۔